لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ معاملہ ہوا کیا؟ اگر مفتی سعید ایک بات کہہ رہے تھے تو مفتی سعید کا دوسری طرف کلپ بھی چلایا گیا، پھر جو خاور مانی کا وہاں پہ گواہی دے رہے تھے تو دوسری طرف اللہ کو حاضر و ناظر جان کے ایک اور کلپ بھی ان کا چل رہا ہے. تو کیا ایسی وجہ ہوئی کہ خود میاں بیوی کے بیانات پر اعتبار نہیں کیا گیا اور دوسری طرف کے بیانات کو زیادہ فوقیت دی گئی یا وزن دیا گیا؟ لا بھی اس میں موجود ہے، سپریم کورٹ کی ججمنٹیں بھی موجود ہیں، اور اس کے باوجود جا کر جیل میں 14 گھنٹے صبح 9 بجے سے لے کر رات کے 2 بجے تک وہاں جیل ٹرائل چلا رہے ہیں اور جا کر کے سزائیں دے رہے ہیں. اور جس طرح یہ قانون اور انصاف باندی بن کے اس وقت مافیا کے سامنے، طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہ دنیا میں ہمارا جو بدنما داغ اور بدنما چہرہ ہے ہم اس کو عیاں کرتے پھر رہے ہیں. یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر کہ یہ کہیں سے پلان ہے کہ جی عمران خان صاحب کو سزائیں دینی ہے، فلاں کرنا ہے، تو توشہ خانہ ہو گیا، سیفر ہو گیا، 190 قادر کا ہو گیا، ابھی 9 مئی کا ہو جائے گا، تو یہ ضروری تھا، یہ والا ایشو بھی لانا ضروری تھا؟ اس کے بغیر بھی تو بہت ساری سزائیں ہو سکتی تھی. میں نے کہا نا، لیکن اس میں تو خاور مانی کا خود اٹھ کے کھڑے ہوئے نا، معاملہ یہ ہے ہوئے کتنے مہینے وہ کڈنیپ رہے، پہلے کڈنیپ ہوئے، پھر اس کے بعد گرفتاری ڈالی گئی، پھر گرفتاری کے بعد ان کی ضمانت کروائی گئی، اس کے بعد آ کر کے وہی سٹیٹمنٹ دینے والا اللہ کو حاضر ناظر جان کے 6 سال کے اندر اس کا ایک سٹیٹمنٹ جو آج تک آتی رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دم یو ٹرن لیتے ہیں. وہ اپنے بچوں کی ماں کے اوپر یہ الزامات لگا رہے ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بچے بھی وہ جو شادی شدہ آگے بچے ہیں. جن حالات میں اس نے کیا ہوگا اللہ کا اس کا معاملہ ہے، ہم کسی پہ نہیں کہنا چاہتے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہاں سیاست کو سیاست رہنے دو، کسی کے گھر میں اس قدر مت گھس جاؤ. ہماری مائیں بہنیں ہیں، ہر ایک کی فیملیز ہیں. آپ اس قدر یعنی بغیرتی کے معاملات میں نہ اتر جاؤ. آپ سیاست کو ایک اس قدر گندا بنا دو کہ لوگ اس سے توبہ کرنے شروع کر دیں. یہ ایک سیاست کو عبادت سمجھا جاتا ہے. آپ کے 1000 اختلافات ہوتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو جیلوں میں بھی ڈالو، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بھی لگاؤ، ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے مقدمے بھی بناؤ. ہم اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہم اس کو برداشت کر لیتے ہیں. آج جو کچھ ہو گیا ہے پچھلے 1 سال میں، یعنی بغیرتی کی آخری حدوں کو چھونے لگ گئے ہیں. آپ گھروں کی چادر 4 دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے. ظلم اور جبر اس حد تک چلا گیا ہے. آپ بچوں کو اغوا کر لیتے ہو، عورتوں کو آپ بلیک میل کرتے ہو، اس کو کوئی سیاست چھوڑ دے ورنہ عورتوں کو اٹھا لیں گے.